جی تو چلیں انشاءاللہ آپ لوگ اپنی طرف سے میوٹ کر دیں. کلاس شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین. لاسٹ ٹائم ہم نے آیا نمبر 62 سے کیا تھا، سورہ بقرہ کی آیا نمبر 62. تھوڑا سا پیچھے سے ریویو کرتے ہیں. آیا نمبر 62 کو جب ہم نے پڑھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کچھ مذہبی گروہوں سے مخاطب ہیں، اور اس میں کون کون سے مذہبی گروہ تھے. سب سے پہلے وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے یعنی مسلمان، اور پھر ہادو یہودی نصارہ یعنی کرسچنز، اور صابین صابی. تو ان سب سے اللہ تعالیٰ مخاطب تھے. اور کیا تھا کہ اس آیت سے ہمیں یہ بات بہت واضح طور پہ پتہ چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی انسان کی نسل، کسی کا خاندان، یا وہ انسان کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کس مذہبی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو جو ہے ان کی ان تمام چیزوں پہ نہیں پرکھتا. بلکہ کیا ہے، اس آیت سے ہمیں جو بات پتہ چلی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے انسان کا ایمان لانا یعنی اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح نیک عمل. جو بھی انسان یہ دو کام کر جائے گا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کر جائے گا، تو ایسے انسان کے لیے کیا ہے کہ اس کے نیک کاموں کا اجر اس کو ملے گا. اور پھر ایسے انسان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. تو اس سے ہم نے اپنے لیے بھی لیسن لیا تھا کہ کیونکہ کیا ہے کہ آج مسلمان جو ہیں بہت سے فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے وہی فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی تمام کیا ہیں، جہنمی ہیں. جبکہ یہاں سے جو بات ہمیں قرآن سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، اور اس کے تمام فرشتوں پر ایمان لایا جائے، تمام نبیوں پر، تمام کتابوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر پر ایمان لانا. اور ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کے ساتھ جو بھی انسان جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق عمل کر جائے گا تو ایسا انسان جو ہے اس کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا. تو انشاءاللہ ہم نے جو ہے الحمدللہ ایمان ہم رکھتے ہیں، تو عمل صالح کی طرف ہم نے بھرپور توجہ دینی ہے کہ ہم جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے عمل صالح کر کے لے کے جائیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی تو ان کو جو ہے تورات کے احکامات جو تھے وہ مشکل لگے. حالانکہ یہ لوگ ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے، لیکن جب ان کو تورات دی گئی تو اس کے احکامات جو تھے وہ ان کو مشکل لگے. کیوں مشکل لگے؟ اس لیے کہ ان کا ایمان جو تھا وہ بہت کمزور ہو چکا تھا. ایمان میں وہ مضبوطی نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان کو عمل پہ ابھار سکے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے تھوڑا ہچکچائے، اور کیا تھا کہ تورات کو لیتے ہوئے انہوں نے تھوڑا سا ہچکچاہٹ ظاہر کی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا، اور پھر ان سے جو کام کہے گئے وہ کیا تھا کہ اس کتاب کو لو، اس کے احکامات کو جانو سمجھو، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ان احکامات پر عمل کرنے کا جب وقت آئے تو اس وقت ان پر عمل بھی کر جاؤ. یعنی احکامات کو جاننے کے بعد ان کو یاد بھی رکھو، کیونکہ جب عمل کا وقت ہوگا احکام یاد ہوں گے تو ہی ان پر عمل ہوگا. اور پھر کیا ہے کہ ساری کی ساری کتاب پر عمل کرنا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا کہ اپنی مرضی سے عمل نہیں کرنا کہ جو اچھا لگے جو آسان لگے وہ کر لو اور جو مشکل لگے چھوڑ دو. اور پھر کیا تھا کہ یہ کیوں کرنا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں بھی گناہوں سے بچ جاؤ گے اور آخرت میں بھی عذاب سے بچ جاؤ گے. تو اس چیز میں ہم نے بھی دیکھا تھا کہ ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے، قرآن دیا گیا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس یہی حکم ہے کہ ہم اس کتاب کو لیں، سمجھیں اور اس کے احکامات کو یاد رکھیں، اور جب ان پر عمل کرنے کا وقت ہو تو ہم اس پر عمل بھی کر جائیں. اور پھر کیا ہے کہ ساری کی ساری کتاب پر ہی ہمیں عمل کرنا ہے، اپنی منمانی اور اپنی مرضی نہیں کرنی. اچھا، اس میں جو اذکروا ہے یاد رکھو، تو کیا ہے کہ یعنی علم جو ہے آپ کا علم اس وقت ہی آپ کو فائدہ دے گا جب کہ آپ اس پر عمل کر جائیں گے. وہ علم جو ہے بالکل بیکار ہے، بے فائدہ ہے، وہ آپ کو ذرا بھی فائدہ نہیں دے گا
جس کو کہ آپ نے یاد تو رکھا لیکن عمل نہیں کیا. جیسے کیا ہے کہ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک اسکائی ڈائیور ہے، وہ بڑے اچھے سے علم لیتا ہے کہ جب اس کو ڈائیو کرنا پڑے گا اس نے پیراشوٹ کو کیسے کھولنا ہے، بہت اچھے سے علم ہے، اس کو اچھے سے یاد ہے، لیکن جب اس کو چھلانگ لگانی پڑے گی، اگر وہ اپنے اس علم کو استعمال نہیں کرتا، اس پیراشوٹ کو نہیں کھولتا، تو کیا ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا. یعنی علم تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا اس نے. اسی طرح ہم میں سے ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ ایک دن میں اس پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. اسے نمازوں کے اوقات بھی یاد ہیں، نمازوں کے نام بھی یاد ہیں، نماز میں کیا پڑھنا ہے اس بات کا بھی علم رکھتا ہے، کتنی رکعات ہیں اس بات کا بھی علم رکھتا ہے. لیکن کیا یہ علم جو ہے، ان تمام باتوں کا علم اس کو بچا لے گا؟ نہیں. جب تک وہ ان پر عمل نہیں کرے گا، اس علم پر عمل نہیں کرے گا، تب تک اس کا علم جو ہے اس کو فائدہ نہیں دے گا. تو انشاءاللہ ہم نے بھی جو بھی ہم علم لے رہے ہیں، جو آلریڈی ہمارے پاس ہے، تو وہ علم فائدہ ہمیں تبھی دے گا جب ہم اس پر عمل کر جائیں گے. اس کے بعد کیا ہے کہ اچھا، بنی اسرائیل نے کیا کیا اس وقت؟ تو جب ان پر پہاڑ ان کے سروں پر معلق کیا گیا تب تو انہوں نے تورات کو لے لیا، لیکن اس کے بعد پھر کیا تھا کہ یہ پھر گئے. ثم تولیتم، یعنی پھر انہوں نے منہ پھیر لیا، پھر اپنے عہد سے جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو کیا ہے کہ انسان خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتا. یعنی جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ خسارے سے بچ جاتا ہے. کیونکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت کیا ہے کہ انسان کو ڈھیل دی جاتی ہے، انسان کو چانس دیا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے. فوراً انسان کی پکڑ نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ ہم نے بھی، جو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں اپنی اصلاح کرنے کی، تو ہم نے بھی اس مہلت کا، اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کا ہم نے بھی فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے. اور پھر کیا تھا، بنی اسرائیل کو ایک واقعہ یاد کروایا گیا جس میں کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک حرام کی گئی چیز کو انہوں نے ہیلا کر کے، بہانہ تراش کے جو ہے اس کو حلال کیا تھا. اور یہ جو ہے بڑا سخت گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات کو ہلکا جاننا یا ان کو ہیلوں سے، بہانوں سے جو ہے وہ حلال کرنے کی کوشش کرنا. تو اس پر ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا تھا. اور بندر بھی کیسا کہ یعنی اپیرنس ان کی جو تھی وہ بندروں جیسی تھی، لیکن تکلیف دہ بات اس میں یہ تھی کہ ان کا شعور جو تھا وہ قائم تھا. یعنی کیا تھا کہ یہ لوگ جب ان کی شکل جو تھی مسخ کر دی گئی تھی، تو یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، یہ اپنے رشتوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچانتے تھے اور روتے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر. یعنی بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ اپنے رشتوں کو، اپنے پیاروں کو اس طرح کے حال میں دیکھنا. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو عبرت بنایا. کن لوگوں کے لیے عبرت بنایا؟ جو اس وقت وہاں لوگ موجود تھے اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے. اور پھر کیا تھا کہ نصیحت تھی کن کے لیے؟ للمتقین، جو کہ پرہیزگار ہیں. یعنی اس طرح کے واقعات، اس طرح کے لوگوں کے برے انجام جو ہیں، ان سے نصیحت کون پکڑتا ہے؟ جو کہ متقی ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے. ایسے لوگ ان واقعات سے، لوگوں کے برے انجام دیکھ کر جو ہے نصیحت پکڑتے ہیں. کیا نصیحت پکڑتے ہیں؟ کہ جن گناہوں کی وجہ سے، جن غلط باتوں کی وجہ سے یہ لوگ اس برے انجام سے دوچار ہوئے، وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو اس گناہ سے دور رکھتے ہیں، ان گناہوں سے وہ پرہیز کرتے ہیں. اسی لیے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ پرہیزگار کہلاتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچتے ہیں. تو اس میں جو ہے ہم نے ایک اور بات بھی دیکھی تھی کہ جب ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، تو جن لوگوں نے نہیں انل منکر کیا تھا، یعنی جن لوگوں نے دوسروں کو برائی سے روکا تھا، صرف ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پناہ ملی تھی. یعنی ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا، ان کی شکل جو تھی مسخ نہیں کی گئی تھی. تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ برائی کو دیکھ کر آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ اگر ہم ارد گرد میں برائی دیکھتے ہیں، دوسروں کو غلط کاموں میں ملوث دیکھتے ہیں، تو دوسروں کی اصلاح کرنی چاہیے. تو اصلاح کیسے ہونی چاہیے؟ بہترین اور اچھے انداز میں ہونی چاہیے، اچھے الفاظ کے ساتھ دوسروں کی اصلاح ہونی چاہیے. دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا یا ان کا انسلٹنگ وے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کیا ہے کہ انسان سے
نفرت نہیں ہونی چاہیے، انسان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس برائی کو برا جاننا چاہیے جو کہ وہ کر رہا ہے۔ تو کیا ہے کہ اچھے طریقے سے سمجھائیں، اور یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے سمجھانے پہ لازمی طور پہ وہ انسان جو ہے برائی سے باز آ جائے گا، لیکن کیا ہے کہ آپ اپنا کام کر لیں گے، آپ کو جس ذمہ داری دی گئی ہے آپ اس سے فارغ ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو برائی سے منع کرتے ہیں تو سننے والا جو ہے وہ آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے، الٹا آپ کی پرسنالٹی کو کرٹیسائز کرتا ہے، اور یہ بہت نارمل ہے۔ جب بھی آپ کسی کو، یعنی کیا ہے کہ جب تک تو آپ لوگوں کو صرف نیکی کی طرف بلائیں گے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ ایسا کرنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، تب تک تو لوگ سنتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ ان کی کسی برائی کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو تب وہ جو محبت آپ کی آپس میں ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے کہ دوسرا انسان جو ہے اب الٹا آپ کو کرٹیسائز کرے گا، آپ میں سے برائیاں تلاش کرے گا۔ اگر وہ آپ میں برائی تلاش کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے اور آپ میں وہ برائی ہے تو اس کو ایڈمٹ کر لیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہ کریں یا اس برائی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کیا ہے کہ بس صرف جو آپ کا کام ہے برائی کو اچھے طریقے سے منع کر دیں، بتا دیں، اور اس کے بعد وہ جانے اور اس کا رب جانے، آپ نے اپنا کام کر دیا۔ تو انشاءاللہ اب نیا لیسن کی طرف آتے ہیں۔ آیہ نمبر 67 ہے سورہ بقرہ کی۔ اور اس جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان کے تذبحوا ذبح کرو، بقرتن ایک گائے۔ قالو انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے کہا، کیا تتخذنا تو بناتا ہے ہمارا ہزواً مذاق۔ قالا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی، ان اس سے کہ اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اب کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو آگے سے ان کی قوم کا کیا حال ہے، یعنی بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم کو سن کر آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے، یعنی بنی اسرائیل نے ایسی بات کیوں کہی؟ موسیٰ علیہ السلام تو انہیں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم بتا رہے ہیں، تو لیکن آگے سے وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہے ایک عرصے سے غلامی میں رہے تھے، غلام قوم بن کر رہی تھی، اور کیا تھی کہ غلام قوم جو ہے اکثر جن کی غلام رہتی ہے ان سے بہت امپریس ہوتی ہے، یعنی اپنے طریقوں کو، اپنی چیزوں کو وہ بیکورڈ فیل کرتے ہیں، جن سے وہ امپریس ہوتے ہیں، ان کی چیزوں کو لینا جو ہے وہ اپنے لیے بڑائی کی بات سمجھتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ وہاں پر بھی اس کلچر میں بھی کیا تھا کہ گائے کی پوجا ہوتی تھی، تو جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ اچھا گائے کی قربانی کرنی ہے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی مذاق کی بات ہے، کیونکہ اصل بات کیا تھی کہ ان کے دل میں ابھی بھی یعنی کیا تھا کہ گائے کی محبت ان کے دل میں تھی۔ تو یہ چیز ان کو بڑی عجیب سی لگ رہی تھی، کیونکہ ان کے دلوں میں تو گائے کی محبت تھی، اس سے پہلے وہ گائے کی پوجا کر چکے تھے، بچڑے کو معبود بنا چکے تھے، تو گائے کی قربانی کرنا جو ہے ان کے نزدیک جو ہے وہ مذاق کی بات تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گائے کی قربانی کے لیے کہیں۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جواب جو ہے اچھا اس میں ان کو جو ہے گائے کی قربانی کا کیوں کہا گیا، اس میں کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ ان کے دلوں میں جو ہے گائے کی محبت جو تھی وہ رچ بس چکی تھی، تو گائے کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ اس کی محبت کو، یعنی گائے کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کرانا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ان کو جواب دیتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت اہم ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ جاہل کون ہوتا ہے؟ جاہل ہر وہ انسان جس میں کہ عقل کم ہوتی ہے، بیوقوف ہو، احمق ہو اور لا علم ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے، یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی پیغمبر جو ہے، کوئی بھی پیغمبر جب وہ دین کا پیغام اپنی قوم کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم کو دیتا ہے،
تو اس میں وہ اپنی قوم کے ساتھ مذاق نہیں کرتا۔ تو ایسا جو کوئی بھی کرتا ہے اس طرح کے کام، یعنی دین کو نان سیریس لینا اور دین کی باتوں میں مذاق بنانا، مذاق اڑانا اور اس کو غیر سنجیدہ لینا، یہ کن کا کام ہے؟ جاہلوں کا کام ہے۔ کیونکہ کوئی بھی پیغمبر جو ہے وہ جب بھی اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کرتا ہے تو اس میں وہ انتہائی سنجیدہ ہوتا ہے، وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ جو ہے بہت سنجیدہ قسم کی ان کو نصیحتیں کرتا ہے، اس لیے کہ نبی جو ہے وہ قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اور سنجیدہ نصیحتیں کیوں کرتا ہے اور اتنی سنجیدگی کیوں اختیار کرتا ہے؟ کیونکہ جن باتوں کی وہ نصیحت کر رہا ہے، جس چیز کی وہ تعلیم دے رہا ہے، وہ آخرت کا معاملہ ہے، وہ انسان کی آخرت کا معاملہ ہے، جو کہ انتہائی سنجیدہ ہے، بہت سیریس ایشو ہے کسی بھی انسان کے لیے اس کی آخرت کا معاملہ۔ تو ایسی صورت میں کوئی بھی نبی جو ہے وہ اس میں مذاق نہیں کرتا، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے امانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی تعلیم میں جو ہے ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، اور کیا ہے کہ جب بھی قرآن کی مجلس ہو، حدیث کی مجلس ہو، اس میں بھی انسان کا جو ہے انداز بہت محتاط ہونا چاہیے، سیریسلی اس کو لینا چاہیے اور اچھے سے سننا چاہیے اس کو۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ہم طریقہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو انتہائی خاموشی کے ساتھ، انتہائی انہماک کے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنتے، دین کی بات کو سنتے، اور اس قدر خاموشی اور انہماک ہوتا کہ ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اور جبکہ ایمان والوں کے لیے بھی قرآن میں کیا آتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی باتیں، دین کے احکامات، دین کی تعلیم، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سنجیدہ ہیں، ان میں مذاق والی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی کیا ہے کہ مذاق سے مراد کہ ان چیزوں کو نان سیریس نہیں لینا چاہیے، سیریسلی ان کو لینا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ قالو انہوں نے کہا، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما کیا ہے، ہیا وہ۔ اب کیا ہے کہ کیونکہ ان کو گائے کی قربانی کے لیے کہا گیا، اب یہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ ان کے دلوں میں گائے کے لیے محبت تھی، اب عمل نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو آگے سے انہوں نے سوال کیا کہ وہ کیسی ہو۔ تو پھر اس پر کیا جواب آیا؟ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انا بے شک ہو کی ضمیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ، یقولو فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرتن گائے، لا نہیں، فاردن بوڑھی ہے، ولا اور نہ، بکرن چھوٹی، اوانن میانہ عمر، بینا درمیان، ذالکا اس کے، ففعلوا پس کرو، ما جو تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے تو آگے سے سوال کر رہے ہیں، بڑا سادہ سے ان کو حکم دیا گیا کہ ایک گائے کو قربان کرو، گائے کو ذبح کرو۔ تو کیا کہتے ہیں کہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اب گائے کے متعلق ان کو بتایا جا رہا ہے کہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی چھوٹی ہو۔ بکرن ہوتا ہے ایسی گائے جس نے کہ بچہ نہ جنا ہونا، اس کو بکر کہتے ہیں، یعنی بہت چھوٹی بھی نہ ہو، بوڑھی بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو، اس کے بیچ میں ہو۔ اور پھر اس کے بعد ان کو یہ تمام باتیں بتائے جانے کے بعد ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم کر ڈالو، یعنی اب مزید سوال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ لوگ کیونکہ عمل نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو اس کے بعد جو ہے مزید سوال کرتے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یبین بیان کر دے، لنا ہمارے لیے، ماں کیا ہے، لونہا رنگ اس کا، یعنی اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ، یقولو فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرتن گائے، صفراءن زرد، فاقعن خوب گہرا زرد، لونہا رنگ اس کا، تسرو خوش کرتا ہے، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ اب انہوں نے پوچھا کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ گائے کا رنگ جو ہے زرد ہو اور خوب گہرا زرد ہو۔
جہاں پر بھی صفراءن ہوتا ہے تو وہاں پہ فاقعن بھی ہوتا ہے، یعنی زرد، خوب گہرا زرد۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں جب کالا کہتے ہیں، کالا کے ساتھ کالا سیاہ، چٹا سفید، تو اس طرح سے صفراءن فاقعن، زرد خوب گہرا زرد، یعنی چمکیلا شوخ قسم کا، اور ایسا ہو کہ دیکھنے والوں کو وہ اچھا لگے۔ اس پر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی، تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربکا، اپنے رب سے، یبین، بیان کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما ہیا، کیسی ہے وہ، انا، بے شک، البقرہ، وہ گائے، تشابہ، مشتبہ ہو گئی، علینا، ہم پر، و انا، اور بے شک ہم، ان، اگر، شاء، چاہا، اللہ، اللہ نے، لمختدون، ضرور پتہ پائیں گے، یعنی ہمیں ٹھیک بات جو ہے وہ معلوم ہو جائے گی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ گائے ایسی ہو، اس طرح کی تو ہمیں بہت سی گائے نظر آ رہی ہیں، یعنی اب جو ہے نا معاملہ ہم پہ پھر جو ہے نا وہ مشتبہ سا ہے، ایک جیسی سب نظر آ رہی ہیں، ابھی اور کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں کون سی گائے ہے، یعنی کوئی اسپیسیفک وہ کون سی گائے ہے جس کا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کو قربان کیا جائے۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز ہم دیکھیں گے کہ یہ بار بار جو ہے کیا کہتے ہیں، ادعو لنا ربکا، یعنی اپنے پیغمبر سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، یعنی خود دعا نہیں کرتے اور اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں، اور دوسری بات کیا کر رہے ہیں کہ ربکا، یعنی آپ کا رب، ربنا نہیں کہتے، ہمارا رب نہیں کہتے، اپنے رب کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ رب کو جو ہے وہ صرف پیغمبر ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ دعا کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یعنی کیا ہے کہ دوسروں کو ہم دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن بہترین یہ ہے کہ انسان خود بھی اپنے لیے دعا کرے۔ اور جو ایک چیز جو کہ صحیح اس چیز میں نہیں نظر آتی، جب ہم دوسروں کو دعا کے لیے کہتے ہیں تو اس میں ایک غلط بات جو شامل ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بہت زیادہ پابند بنا دیتے ہیں کہ خاص طور پر ہمارے لیے دعا کیجیے گا، فلاں نماز میں ہمارے لیے دعا کیجیے گا، فلاں وقت میں دعا کیجیے گا، نام لے کر دعا کیجیے گا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں، دوسروں کو دعا کے لیے کہہ دیں، لیکن دوسروں کو پابند نہ بنائیں، دوسروں کو پابند نہ بنائیں کہ خاص نام لے کر دعا کی جائے، فلاں نماز میں دعا کی جائے، فجر کی نماز میں دعا کی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ خود اٹھیں، نماز پڑھیں اور اپنے لیے دعا کریں۔ اور پھر کیا ہے، اس میں دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے لیے دعا کرے، اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کے لیے دل سے دعا کریں، تو اس کے لیے بہترین بات یہ ہے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط بنائیں، آپ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط بنائیں۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے فائدے کے بن جائیں، دوسرے لوگوں کے خیر خواہ ہوں، ان کے ہمدرد ہوں، ان کے فائدے کے بن جائیں، تو کیا ہے کہ لوگ خود بخود آپ کے لیے دل سے دعا کریں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان دوسروں کے فائدے کا بنتا ہے تو تب لوگ جو دعا کرتے ہیں وہ دل سے دعا ہوتی ہے، ورنہ ایک دعا کی فارمیلٹی تو کوئی دوسرا پورا کر دیتا ہے، لیکن جو دل سے دعا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ دوسروں کے فائدے کے بن جائیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائمز آپ کسی غریب کی مدد کر دیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے دل سے خود بخود آپ کے لیے دعا نکلتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے کہ بہت زیادہ سوالات، یعنی بہت زیادہ سوالات کر رہے ہیں۔ ایک حکم، بالکل سادہ سے ایک حکم ان کو دیا گیا کہ گائے کو ذبح کر دو، لیکن کیا ہے کہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کر رہے ہیں۔ اور کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب انسان عمل نہیں کرنا چاہتا تو وہ کیا کرتا ہے، سوالوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور سوال کرنے کا، بہت زیادہ سوال کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان عمل سے رک جاتا ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک حکم آیا اگر آپ اس کو کر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، سم ٹائمز اگر آپ اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں تو بعد میں اس کو کرنا مشکل بھی بن جاتا ہے، اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ وہ موقع ہی آپ سے گم ہو جاتا ہے، وہ چانس ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ نیکی کا چانس ہی آپ سے جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے۔ تو سوال ہونا چاہیے، لیکن سوال کیسا ہو، بہت ہی بہترین، جس میں کوئی مقصد ہو، یعنی با مقصد سوال ہونا چاہیے، جس سے کہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اور دوسری چیز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت کلام، یعنی بہت زیادہ کلام کرنا، بہت زیادہ باتیں کرنا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔
اور عبادات بھی آپ کی متاثر ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سم ٹائمز آپ بہت زیادہ باتیں کر لیں، جیسے فون پہ بہت لمبی بات ہوگی، اس کے بعد نماز کا ٹائم ہے، تو نماز میں خشوع اور خضوع جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے جتنی باتیں کی تھیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ نماز میں آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ جب واضح حکم سامنے آ جائے تو انسان کو اس پہ عمل کر لینا چاہیے، اس کو کریت کے اس کو اپنے لیے مشکل نہیں بنانا چاہیے، جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل نے بھی اپنے لیے اس حکم کو مشکل بنا لیا تھا۔ اچھا، کچھ موقع ایسے بھی ہیں جہاں پہ کہ انسان کو نہیں بولنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ نماز ہے، جیسے نماز کے وقت آپ بات نہیں کر سکتے، بولیں گے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ اور دوسرا کیا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے وقت، اس وقت بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، بات نہ کریں، توجہ سے قرآن کی تلاوت کریں۔ اس وقت تو ہم تھوڑا خیال رکھ لیتے ہیں، لیکن اکثر جو لاپرواہی دیکھنے میں نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت آپ سن رہے ہوتے ہیں، جب قرات آپ نے لگا رکھی ہوتی ہے، اس وقت اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ باتیں نہ کی جائیں، توجہ سے قرآن ہی کو، تلاوت ہی کو سنا جائے۔ اور پھر کیا ہے، اذان کے وقت اس چیز میں بھی ہماری بہت کمی نظر آتی ہے کہ ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم باتوں میں مصروف ہیں تو ہم اپنی باتیں جو ہیں وہ ختم نہیں کرتے، ان کو روکتے نہیں ہیں۔ تو اذان کے وقت جو ہے بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اذان کا جو ہے وہ جواب دینا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ جب اذان ختم ہوتی ہے تو اس وقت وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو ایسے وقت کا انسان بھرپور فائدہ اٹھائے، اس کو باتوں میں ضائع نہ کرے۔ تو کیا ہے کہ جو انسان باتیں کرتا رہتا ہے اذان کے وقت اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتا، تو ایسا انسان اس خوبصورت وقت سے، اس قبولیت کے وقت سے محروم رہ جاتا ہے۔ یعنی اور یہ بھی کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دے رہا ہوتا۔ تو اس میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جتنا آپ جو ہے اپنے رب کو اہمیت دیں گے، یعنی جتنی زیادہ اس کے احکامات کی اہمیت جو ہے آپ کے نزدیک ہے، تو سمجھ لیں آپ کی اہمیت بھی آپ کے رب کے ہاں اتنی ہی ہے۔ آپ اپنی ترجیحات میں دیکھیں کہ آپ کا رب کہاں پہ ہے۔ اگر آپ کے رب کی رضا آپ کی ترجیحات میں ٹاپ پہ ہے، تو سمجھ لیں آپ بھی اللہ کے ہاں ٹاپ پر ہیں، اور اگر آپ نے اس کو ایٹ دی اینڈ اپنی لسٹ میں رکھا ہے تو پھر کیا ہے کہ ہم بھی وہیں پہ ہیں۔ تو یہ بہت ہی آسان سا فارمولہ ہے۔ اگر کوئی انسان جاننا چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے ہاں کس مقام اور مرتبے پہ ہوں، تو وہ دیکھ لے کہ اس نے اپنے رب کے احکامات کو کس مقام اور مرتبے پہ رکھا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اذان کا جواب نہ دینا اور اس میں باتیں کرتے رہنا، یہ کیا ہے، سراسر کم عقلی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ جیسے کثرت کلام کی بات ہوئی ہے کہ بیکار کی باتیں، فضول کی باتیں، ایسی باتیں جن کا کوئی تک نہیں بنتا، جو کہ بالکل بے مقصد سی باتیں ہیں، ان سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی میں یہ خوبی بھی داخل ہے کہ وہ لا یعنی باتیں چھوڑ دے۔ لا یعنی باتوں سے مراد کہ جن باتوں سے انسان کا کچھ لینا دینا نہ ہو، تو ان سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ایسے مسائل میں نہ پڑو جو ابھی ہوئے ہی نہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت سی چیزیں فرض کر لیتا ہے، ایزیوم کر لیتا ہے، اور انہی میں اپنے آپ کو کھپا ڈالتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا کریں گے، ویسا ہو گیا تو کیا کریں گے۔ تو ایسی چیزوں سے بھی دور ہی رہنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں کہ یعنی 3 چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہیں وہ مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ اس میں پہلی بات کیا ہے کہ قیل و قول، کہی گئی یا اس نے کہا۔ تو کیا ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ بے مقصد سی گفتگو، بے مقصد سی، بلا مقصد سی گفتگو جو ہے، اس سے پرہیز رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ مال کا ضیاع۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ بے جا بہت زیادہ سوال اور بلا مقصد سوال کرنا۔ تو کیا ہے کہ ان تمام چیزوں پہ انشاءاللہ ہم غور کریں گے، کثرت کلام سے بھی بچیں گے، کثرت سوال سے بھی بچیں گے۔ سوال اگر ہو تو انتہائی بامقصد ہونا چاہیے، اور کیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان موقعوں کا ہم احترام کریں اور اس وقت میں باتیں نہ کریں، تو انشاءاللہ ان چیزوں کا بھی ہم بھرپور خیال رکھیں گے۔ پھر کیا ہے کہ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو، بے شک وہ، یقولو، فرماتا ہے، انہا، کہ وہ، بقرتن، گائے، لا نہیں، ذلول، محنت کرنے والی، تثیرو، حل جوتتی، الارض، زمین میں، ولا، اور نہ، تسقی، سیراب کرتی، الحرث، کھیتی،
مسلمتن صحیح سالم، لا نہیں شیعتا کوئی داغ، فیہا اس میں۔ قالو کہنے لگے، الآنا اب، جئتا تو لایا ہے، بالحق کی ٹھیک بات۔ فا پھر ذبحوا ذبح کیا انہوں نے اس کو، ہا اسے، وما اور نہ، کادو لگتے تھے، یفعلون وہ ایسا کرتے۔ اب کیا تھا، اب ان سے کہا گیا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، نہ تو محنت کرنے والی ہو، نہ اس نے ہل جوتا ہو، نہ ہی اس نے کھیتی کو سیراب کیا ہو، اور بالکل صحیح سالم اور بے عیب ہونی چاہیے، اور پھر اس میں کوئی داغ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گائے جو ہے اکثر اس میں کوئی نہ کوئی سپاٹ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی سپاٹ نہ ہو۔ تو ان کو جو گائے کہی گئی وہ کیا تھی کہ بالکل سپاٹ لیس، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ تو اب جب ان کو حکم جو ہے انتہائی مشکل بنا کے دیا گیا تو تب کہہ رہے ہیں کہ ہاں اب سمجھ میں آئی ہے بات نا، یعنی اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اب کرنا کیا ہے۔ تو خیر اس کے بعد یہ کہ کسی نہ کسی طرح انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، اور کیوں کر دیا؟ کیونکہ انہوں نے پچھلی آیت میں کیا کہا تھا، انشاءاللہ لمحتدون، کہ انشاءاللہ انہوں نے کہہ دیا تھا، ادروائز کیا تھا کہ ان لوگوں کا بالکل ارادہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ماننے کا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے جیسے ان کے لیے بھی حکم جو ہے بہت آسان تھا، لیکن انہوں نے سوال کر کر کے، کرید کے آسان حکم کو مشکل بنا لیا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے، سادہ سا حکم سامنے آئے تو اس کو کر جائیں، اس کی کرید میں نہ لگ جائے انسان۔ اور پھر کیا ہے کہ اس میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے جب نیکی کا موقع سامنے آئے تو انسان اس کو کر لے، کیونکہ کیا ہوتا ہے جب آپ اس کو پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں تو بعد میں وہی کام جو ہے یا تو مشکل لگتا ہے یا پھر اس کا موقع ہی گم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک حدیث بھی ہے کہ جیسے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کام میں جلدی کرو فتنوں کی وجہ سے۔ فتنے کیا ہیں؟ یعنی ایک کام آپ کے سامنے آیا، نیکی کا کام ہے، اس کو انسان جو ہے پہلی فرصت میں کر لے، یعنی فوراً اس کو کر لے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، کبھی کوئی پرابلم آ گئی، کبھی کوئی مشکل ہو گئی، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، یعنی چل سو چل لگ ہی جاتی ہے اور انسان اس نیکی سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لے، نیکیوں میں لیڈر بن جائے، تو کیا ہے نیکی سامنے آئے اور انسان کر لے۔ اس کے لیے ایک اور حدیث بھی ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں کیا ہے کہ پہلی چیز کیا ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یعنی جوانی کو انسان غنیمت جانے بڑھاپے سے پہلے۔ کیا ہے کہ جوانی اگر انسان یوں ہی گزار دے گا لاپرواہی میں، تو جب بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے میں خیال آئے کہ وہ فلاں نیکی کے کام کرنے تھے، لیکن تب کیا ہے کہ آپ میں وہ صلاحیت ہی، وہ طاقت ہی نہیں بچے گی کہ اب وہ اس کام کو آپ کر سکیں۔ اب دل چاہے گا کہ ہم یہ کر جائیں، لیکن ہم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے۔ تو کیا ہے کہ جوانی کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ پھر کیا ہے، دوسری بات کون سی ہے، صحت کو بیماری سے پہلے۔ اور وہی بات ہے، نہیں معلوم کہ انسان کب جو ہے، آج صحت ہے کل انسان بیمار ہو جائے اور بیماری بھی ایسی آ جائے کہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ تو اس سے پہلے کہ کچھ ایسا ہو، انسان صحت میں وہ اچھے کام، نیکی کے کام کر جائے۔ اسی طرح دولت مندی کو مفلسی سے پہلے۔ کیا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ دیکھا گیا کہ بہت سے لوگ بہت امیر ہوتے ہیں لیکن راتوں رات کیا ہوتا ہے کہ فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ جب دولت ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تو اس کو انسان نیکی کے لیے خرچ کر دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر لے، اس سے پہلے کہ پھر جب دل چاہے اور انسان کے پاس اس وقت دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ اور پھر کیا ہے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، یعنی فارغ ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ بہت مصروف ہو جائیں، اس فارغ وقت کو بہترین استعمال کر جائیں۔ اور یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کو پلیٹ میں رکھا ہوا فارغ وقت ملے گا کہ یہ لو مجھے استعمال کر لو، ہمیشہ وقت نکالنا پڑتا ہے۔ ہم نے خود بھی دیکھا ہے، ہم ہمیشہ اگر ہم پہلے سوچیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ آج ہم بہت مصروف ہیں، کیا ہوگا کہ انشاءاللہ میں اسی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں گی، کہ یہ میرے کام ختم ہو جائیں گے تب میں فارغ ہوں گی۔ لیکن جب تک وہ تب آتی ہے اور نئے کام نکل آتے ہیں، آپ پھر وہیں مصروف کے مصروف۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کو لگے کہ اب یہ میرا ٹائم پیریڈ جو ہے نا بہت فری ہے، میرے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے۔ تو نیکی کے لیے ہمیشہ وقت نکالنا پڑتا ہے، کبھی آپ کو وقت نکل کر نہیں آئے گا آپ کے سامنے کہ یہ میں سامنے ہوں اور مجھے استعمال کر لو۔ اور 5ویں چیز کیا ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے۔
وہی بات ہے کہ کل کس نے دیکھی، نیکی سامنے ہے تو فوراً کر جائیں، سستی نہ دکھائیں، کیونکہ سستی کے بارے میں کیا ہے کہ نیکی میں سستی کون کرتا ہے؟ مومن نہیں کرتا بلکہ منافق کرتا ہے۔ منافقوں کے لیے یہ بات آتی ہے کہ منافق نماز کے لیے سستی اور کاہلی سے آتے ہیں، جبکہ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن جلدی کرتا ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اس کو نیکی کا موقع ملا، اسے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کا موقع ملا اور اس کے اجر میں اور اضافہ ہوگا۔ تو پھر کیا تھا؟ وَإِذْ اور جب قتل تم نے مار ڈالا نفسن ایک شخص کو، فَادَّرَأْتُمْ پس اختلاف کیا تم نے فیہا اس میں، واللہ اور اللہ مخرجن ظاہر کرنے والا تھا، ما جو کنتم تھے تم تکتمون چھپاتے۔ اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں کسی شخص کو کسی نے قتل کر ڈالا، اور کیا یہ لوگ کر رہے تھے؟ آپس ہی میں ان کا اختلاف ہو گیا، یعنی ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے تھے، کیونکہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، تو ان کا آپس ہی میں اختلاف تھا، ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے تھے۔ اور لیکن پھر کیا ہوا کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ مخرجن، کہ اللہ ظاہر کرنے والا ہے۔ تو اس سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا۔ یعنی انہوں نے تو کیا کیا کہ کسی انسان نے دوسرے کو قتل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، اسی گناہ کو جو ہے، اس قاتل کو جو ہے سب کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان جو ہے انسانوں سے تو چھپ سکتا ہے، یعنی گناہ کرتے وقت اگر وہ چھپ چھپ کر کرتا ہے، لوگوں سے بچ بچ کے کرتا ہے، تو وہ انسانوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اپنے رب سے جو ہے وہ نہیں چھپ سکتا۔ اور پھر کیا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے وہ لوگوں سے چھپتا ہے۔ کیوں لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے؟ کیونکہ لوگوں سے اسے حیا آتی ہے، اسے اس بات کی حیا آتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اگر وہ یہ کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن حقدار کون ہے؟ حقدار کون ہے کہ سب سے زیادہ حیا جو ہے انسان کس سے رکھے؟ اپنے رب سے رکھے۔ یعنی سب سے تو وہ حیا کرتا ہے لیکن کس سے نہیں کرتا؟ جس سے کہ سب سے زیادہ اسے حیا کرنی چاہیے، اپنے رب سے، کیونکہ وہ ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کیا ہوا کہ قتل ہو گیا تھا اور آپس میں ان کا اختلاف تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، اِدْرِبُوهُ مارو اس کو، بِبَعْضِهَا ایک ٹکڑا اس کا، یعنی گائے کا۔ اِدْرِبُوهُ جو ہے اس میں ہو کی ضمیر جو ہے وہ مقتول کی طرف ہے، یعنی مقتول کو مارا جائے۔ کیا مارا جائے؟ گائے کا ایک ٹکڑا۔ کذالک اس طرح، یحیی زندہ کرتا ہے اللہ الموتى مردوں کو، ویریکم اور دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ نشانیاں اپنی، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو۔ تو اب ان سے کہا گیا کہ کیا تھا کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی وقت میں ہو گئے، یعنی بائی چانس کیا ہوا کہ ان کو گائے کے قربانی کا کہا گیا اور ادھر سے ان کا یہ معاملہ چل پڑا قتل کا۔ تو پھر ان سے کہا گیا کہ گائے کا ایک ٹکڑا لے کر جو ہے وہ مقتول کے جسم کے ساتھ لگائیں، اس کو ماریں، تو وہ مقتول جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ اور کیا ہوا کہ اس نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا اور اس کے بعد جو ہے پھر فوت ہو گیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے اپنے گناہ کو چھپانے کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے پہ آتا ہے تو پھر اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ اور پھر اس سے کیا اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کیا دکھانا چاہتے تھے؟ ایک تو بنی اسرائیل کا عقیدہ بھی جو تھا وہ تھوڑا کمزور پڑ چکا تھا آخرت کے معاملے میں، تو اس چیز کو بھی دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ایک مردہ انسان کو زندہ کر سکتا ہے، تو قیامت کے روز جو ہے تمام انسانوں کو زندہ کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات اس میں یہ بھی تھی کہ جس طرح سے یہ لوگ گائے کی محبت کی وجہ سے اس کو ذبح نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ تو اس کو اپنا معبود سمجھ رہے تھے، اس کی انہوں نے پوجا کی تھی، تو اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا تو گائے کی مار نہ ہم کو پڑ جائے۔ جیسے کہ لوگوں کے مکہ والوں کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ بتوں کو کچھ نہیں کہنے دیتے تھے کہ کہیں بتوں کی مار نہ پڑ جائے، ان کو سب سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی ڈرتے تھے کہ گائے کی مار نہ ان کو پڑ جائے، گائے کو ذبح کر دیا تو پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا۔ حالانکہ گائے کے ذبح ہونے سے ان کا ایک مسئلہ حل ہو گیا، قاتل کا پتہ چل گیا۔ تو پھر کیا ہے؟ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے، من سے بعد ذالک اس کے، فہیہ پس وہ کالحجارتی جیسے پتھر ہوں،
او یا اشدو اس سے بھی زیادہ قسوتاً سخت. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے متعلق یہ بات ہے کہ ان کے دل جو ہیں ان چیزوں کے بعد، یعنی کس کے بعد، کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہیں بنی اسرائیل، اور کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو ہیلوں کے ساتھ حلال کر رہے تھے، اور پھر کیا تھا کہ احکامات کی ٹال مٹول کر رہے تھے. گائے کو ذبح کرنے کو کہا تو اس میں بھی ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے ان کے دل کو سخت کر دیا، اور سخت بھی کیسا کہ جیسے پتھر ہوں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ کیسے سخت ہو جاتا ہے. یہاں سے اس آیت سے جو بات پتہ چل رہی ہے کہ ان کے بنی اسرائیل کے دل بھی سخت ہو گئے تھے. کیوں سخت ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، اور یہ کہ ٹال مٹول سے کام لیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے تھے. تو اسی طرح ہر انسان جو ہے اس کا دل بھی سخت ہو جائے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانے گا، بار بار اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے حکم کو ٹال مٹول کرے گا، اور یہ کہ حکم سامنے ہوگا لیکن اس سے فرار اختیار کرے گا، اور پھر یہ کہ نیکی سامنے ہوگی اور اس کو دیکھ کر پھر بھی وہ اپنی آنکھیں بند کرے گا. تو جب انسان جو ہے ان تمام چیزوں کو پیچھے ڈالتا ہے، یعنی اپنے رب کی ہر بات کو کسی نہ کسی طریقے سے پیچھے ڈالتا ہے، تو پھر ایسے میں اس کو کیا سزا ملتی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سے نیکی کی توفیق جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ دل جو ہیں وہ سیل کر دیے جاتے ہیں. کیوں سیل کر دیے جاتے ہیں؟ کیونکہ انسان جو ہے جانتے بوجھتے ہوئے ہدایت کو اپنے اندر اپنے دل میں اترنے نہیں دیتا، بار بار اس کو رد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے پیچھے ڈالتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، اور نیکی سامنے ہوتی ہے اس کے باوجود اس کو نہیں کرتا. اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی قرآن پاک میں اسی طرح کا ایک خطاب ہے، جس میں کہ فرمایا گیا، یعنی مسلمانوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہیں کتاب دی گئی تھی اور ان پر مدت طویل ہو گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت فاسق ہے. یعنی کیا ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ فاسق ہو جاتی ہے. اور فاسق کون ہوتا ہے؟ ہر وہ انسان جو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اس کے بعد توبہ نہیں کرتا، شرمندہ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد ہر وہ انسان بھی فاسق ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور نہ تو وہ ان پر شرمندہ ہوتا ہے، نہ ہی ان پر وہ توبہ کرتا ہے، نہ ہی وہ ان کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی عادت ہی بنا لیتا ہے، تو وہ انسان بھی فاسق کہلاتا ہے. تو کیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی ان کے دل جو ہیں وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. پتھروں سے بھی زیادہ سخت کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے دل تو اب ایسے ہو چکے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت اس لیے ہو چکے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. ان کے دلوں سے نیکی کی توفیق جو ہے، ان سے نیکی کی توفیق جو ہے وہ چھین لی جا چکی ہے. تو اب ان کے دلوں میں کوئی خیر، ذرا سی بھی خیر ان کے دلوں میں باقی ہی نہیں رہی. اس لیے ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھروں میں سے تو پھر بھی خیر پھوٹ پڑتی ہے جب ان کو توڑا جاتا ہے. تو جیسا کہ آگے ہے کہ وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارتی، پتھروں میں سے، لما، وہ بھی ہے کہ، یتفجروا، پھوٹ نکلتے ہیں، منہ، اس میں سے، الانہار، چشمے. یعنی پتھروں میں سے تو ایسے پتھر بھی ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، جن میں سے کہ پانی نکل آتا ہے. یعنی کیا ہے کہ دیکھنے میں تو پتھر ہیں، لیکن جب وہ بھی ٹوٹتے ہیں تو ان میں سے بھی خیر نکل آتی ہے، ان میں سے بھی پانی نکل آتا ہے. یتفجروا ہوتا ہے وسیع پیمانے پر پھوٹنا، یعنی بہت زیادہ خیر نکلتی ہے ان میں سے. وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، ان میں سے، لما، وہ بھی ہے کہ، یشققو، پھٹ جاتا ہے، فیخرجو، تو نکلتا ہے، منہ، اس میں سے، الماء، پانی. وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، ان میں سے، لما، وہ بھی ہے جو، یحبطو، گر پڑتا ہے، من، سے، خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے. وما، اور نہیں، اللہ بغافل، بے خبر، اما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو. اب بیسیکلی یہاں پہ
تین طرح کے پتھر بتائے گئے ہیں اور ان کو مثال دی گئی ہے تین طرح کے دلوں سے. یعنی اسی طرح دلوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ تین طرح کے دل ہوتے ہیں، اور جس میں کہ جیسے سب سے پہلے بتایا گیا کہ پتھروں میں وہ بھی ہیں کہ ان میں سے بہت زیادہ خیر نکلتی ہے، ان میں سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے. تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا روب بہت زیادہ تھا، بہت روبدار پرسنالٹی تھی کہ دور دور تک ان کا روب تھا. لیکن کیا تھا کہ جب لوگ آپ سے معاملہ کرتے، آپ سے ڈیلنگز ہوتی، تو آپ انتہائی مہربان اور انتہائی شفیق ہوتے تھے. تو کیا تھا کہ جیسے دیکھنے میں کیا ہے کہ روبدار ہیں، لیکن معاملات میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے کیا تھے، بہت نرم اور بہت زیادہ خیر تھی ان میں. اور پھر کیا تھا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی باروب ہونا چاہیے. باروب کس طرح سے؟ باروب مومن کب بنتا ہے؟ جب اس کا ایمان جو ہے فولاد کی طرح مضبوط ہوتا ہے. جب وہ اپنے ایمان میں بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو اتنا ہی وہ باروب ہوتا ہے. اور کیا ہے کہ یعنی ایمان میں فولاد جیسی سختی ہونی چاہیے، لیکن جب لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں تو انتہائی نرمی ہونی چاہیے. جیسا کہ یہاں پہ ہے کہ اس میں سے دریا جو ہے، چشمے جو ہے پھوٹ نکلتے ہیں. یعنی بہت زیادہ خیر اس سے لوگوں کو ملنی چاہیے، بہت بہت زیادہ وہ لوگوں کے فائدے کا ہو. اور پھر دوسرا بھی کیا ہے کہ یعنی ایسے پتھر بھی ہیں جن میں سے کہ پانی نکل پڑتا ہے. جب وہ ٹوٹتے ہیں، جب وہ پھوٹتے ہیں تو ان میں سے کیا ہے کہ پانی نکلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائمز کچھ لوگ جو ہیں بہت سخت قسم کے نظر آتے ہیں، اور یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ کبھی دین کی طرف نہیں آئیں گے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی ایسے پلٹتی ہے کہ پھر ان کے اندر سے جو خیر کثیر ہوتی ہے وہ نکل آتی ہے. یعنی جتنا وہ پہلے برائیوں میں آگے ہوتے ہیں، جتنی لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسی ان کے دل کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے کہ اس کے بعد اتنے ہی وہ دین کے بن جاتے ہیں اور اتنی ہی ان میں سے خیر کثیر نکلتی ہے. اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. تو جیسے کہ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت انا پرست اور متکبر ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کیا جاتا ہے، رسول کا حکم آتا ہے، تو تب ان کا وہ تکبر اور انا جو ہے وہ بالکل ڈھہ جاتی ہے. وہ فوراً جو ہے وہ گر جاتے ہیں، اپنے آپ کو عاجز بنا لیتے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کس طرح سے تھے، کتنے زیادہ سخت تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنا تو کس طرح سے ڈھہ گئے، کس طرح سے یعنی عمر سے عمر فاروق بن گئے. اور فاروق کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا. جبکہ دوسری طرف ابو جہل ہے، ابو جہل کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی تھیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر قرآن سنتا تھا، لیکن اس کا تکبر کیا تھا؟ اس قدر متکبر تھا کہ جب اس کا سر کاٹا جانے لگا تو کہنے لگا کہ میرے سر کو ایسے رکھنا کہ لگے جیسے سردار کا سر ہے، یعنی بہت اونچا سا رکھنا. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، یعنی اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے جو کہ تم عمل کرتے ہو. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اصل ڈر، اصل خوف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر بھیجا ہے تو اس کے بعد وہ انسانوں سے غافل نہیں ہے، بلکہ اسے ایک ایک پل کی خبر ہے، اسے سب معلوم ہے کہ انسان اس دنیا پر کیا کرتا پھر رہا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، جیسے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے خوف سے جو ہے پتھر گر پڑتے ہیں. یعنی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پتھروں میں بھی کوئی خاص قسم کا شعور ہے، کہ جیسے کہ قرآن میں اور بھی جگہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا. تو یہ چیز جو ہے ہمیں کچھ احادیث سے بھی پتہ چلتی ہے. جیسے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اپنی مٹھی میں لیں اور ان کی تسبیح کی آواز جو تھی وہ صحابہ کرام کو سنوائی. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو جس نے حق کے ساتھ بوسہ دیا، وہ قیامت کے دن اس کے بارے میں اس کے ایمان کی گواہی دے گا. یعنی حق کے ساتھ جو اس کو بوسہ دے گا، اس کے ایمان کی گواہی جو ہے حجر اسود جو ہے وہ دے گا.
اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، جیسے کہ مسجد نبوی میں ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا جس پہ کہ آپ کھڑے ہو کر یا اس کے قریب جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے. تو وہاں پہ جب ایک نیا ممبر جو ہے وہ بنوایا گیا، اس لکڑی کے ٹکڑے کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، تو اس پر وہ ٹکڑا جو تھا، لکڑی کا ٹکڑا جو تھا، وہ باقاعدہ ہچکی لے کر رونے لگا. اور ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے روز یہ زمین جو ہے خبریں دے گی. یعنی یہ زمین جو ہے یہ خبریں دے گی کہ فلاں انسان نے فلاں جگہ پہ کیا کام کیا. اور پھر ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آل فرعون کے جانے پر نہ تو آسمان رویا اور نہ زمین روئی. یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب نیک آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو زمین اس کو یاد کرتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں بھی ایک خاص قسم کا شعور ہے، وہ بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم انسان جو ہے اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے. اچھا، یہاں پہ دلوں کی سختی کی بات ہوئی ہے کہ دل جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں. تو دل انسان کا کب سخت ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات سے بھی دیکھا کہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، کھلم کھلا انکار کرتا ہے، حق کو نہیں مانتا، ڈٹائی دکھاتا ہے، سختی لے کر آتا ہے، ضد کرتا ہے حق کے سامنے، تو اس صورت میں بھی اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. یا پھر کیا ہے کہ جب منافقت ہوتی ہے، جب دل میں منافقت ہوتی ہے تو بھی وہ بھی دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہے. اس کے علاوہ جب انسان بدعتوں میں پڑ جاتا ہے تو بھی، گناہوں میں بہت زیادہ پڑ جانا وہ بھی دل کی سختی کا باعث بنتا ہے. اور پھر مباح کی کثرت. مباح کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی چیز تو جائز ہے، چیز جائز ہے، حرام بھی نہیں ہے، اور لیکن کیا ہے کہ اس کے کرنے میں کوئی نیکی بھی نہیں ہے. یعنی ایسی چیزیں جو کہ جائز ہیں ان کو کرنے سے کوئی گناہ نہیں ملتا لیکن نیکی بھی نہیں ملتی. جب ایسی چیزوں کی انسان کثرت میں پڑ جائے گا، ایسی چیزوں کو بہت زیادہ کثرت میں کرے گا جس سے کہ اس کو کوئی نیکی نہیں ملتی، تو ایسی چیزیں بھی دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہیں. جیسے کہ کیا ہے کہ کچھ بہت زیادہ جیسے لمبی لمبی گفتگو کرنا، بے مقصد سی گفتگو کرنا، یا پھر کچھ چیزیں جو ایسی انسان اپنی زندگی میں لے آتا ہے، جیسے کہ سیر و تفریح ہے. سیر و تفریح کرنا جائز ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، اور نہ ہی یعنی اس پہ کوئی گناہ ہے، لیکن کیا ہے کہ اس میں کوئی نیکی کی بات بھی نہیں ہے. تو اب اگر انسان کہے کہ وہ سیر و تفریح کو بہت زیادہ اس کی کثرت کر لے گا، تو وہ کیا بن جائے گی؟ مباح کی کثرت اس کے لیے بن جائے گی. کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ وہ اپنے رب سے بھی غافل ہو جائے گا، وہ اسی چیز میں پڑا رہے گا، یعنی اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے. اور ضائع بھی کیسا کہ کثرت کے ساتھ. جب بہت زیادہ وقت جو ہے اس کا ایسے وقت میں گزرے گا، ایسی چیزوں میں گزرے گا جس میں کہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا، تو کیا ہے کہ دلوں کی سختی کا باعث بنے گا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ اپنے رب سے دور ہوتا جائے گا. اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں. انشاءاللہ سوچئے گا کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہماری زندگی میں ہیں اور ہم ان کا، بے شک وہ جائز ہیں لیکن ہم نے ان کا بے جا استعمال شروع کر دیا ہے، بہت زیادہ ان کو اپنی زندگی میں لے آئے ہیں، اور ان کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم اپنے رب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یعنی بہت ساری چیزوں کو، اپنے رب کے احکامات کو، اپنے رب کی عبادت کو ہم ان چیزوں کی وجہ سے پیچھے ڈال دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ غور کیجئے گا، دیکھیں گے ہم ضرور کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے، جو کہ بالکل بیکار قسم کی ہیں، ان کو لمیٹڈ کریں گے، ایک لمٹ میں رکھیں گے. تو اس کے علاوہ پھر یہ کیا ہے؟ یعنی یہ تو چیزیں ہوئیں کہ انسان کا دل جو ہے سخت کیسے ہو جاتا ہے. اب اگر دل سخت ہو گیا ہے تو اس کو نرم کیسے کیا جائے، اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیزیں اوپر بتائی گئی ہیں ان سے انسان جو ہے بچے، ان سے اپنے آپ کو دور کرے، یعنی کفر سے، منافقت سے، بدعتوں سے، گناہوں سے، مباح کی کثرت سے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرے. اپنے وہ گناہ جو اس کو یاد ہیں ان کو بھی یاد کر کر کے اپنے رب سے معافی مانگے، اور جو نہیں یاد ان کے لیے بھی اپنے رب سے معافی مانگے. اور معافی کیسی ہونی چاہیے؟ ان گناہوں پر انسان شرمندہ ہو، ندامت ہو، اور پھر یہ کہ توبہ کرے، اور پھر اس کے بعد اس کو نہ کرنے کا ارادہ بھی کرے. دوسری بات کیا ہے کہ اچھی صحبت بھی جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یعنی جیسا اس کا دوست ہوگا، جیسا دین اس کے دوست کا ہے، ویسا ہی اس کا بن جائے گا.
اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے، جیسے کہ سورہ فرقان میں ہے کہ انسان قیامت کے روز جو ہے وہ پچھتائے گا، انسان قیامت کے روز جو ہے اسے ندامت ہوگی. اور کیا ہے کہ سورہ فرقان میں کیا آتا ہے، یعنی انسان یہ کہے گا کہ ہائے میری شامت، ہائے بربادی میری، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا. یعنی یہ بات انسان جو ہے قیامت کے روز کہے گا، اور کس کے بارے میں کہے گا؟ اپنے دوست کے بارے میں، اپنی دوستی کے بارے میں وہ کہے گا کہ ہائے بربادی میری، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا. تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم نے بھی اپنی صحبت کو، اپنی دوستیوں کو چیک کرنا ہے. کہیں ہمارے دوست جو ہیں وہ ہماری دوستیاں ایسی تو نہیں ہیں جو کہ ہمیں ہمارے رب سے دور کرتی ہیں اور ہمارے دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہیں. یعنی دوستوں میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں کہ آپ وہاں سے کیا لے کر اٹھے، کوئی اچھی بات، کوئی نیکی کی بات، یا کہ صرف دنیا ہی لے کر اٹھ گئے اور اپنے وقت کو ضائع کر کے. اور پھر اس میں چوتھی چیز کیا آتی ہے کہ قرآن پر غور و فکر کرنا. یعنی قرآن کی آیات کو صرف پڑھا نہ جائے بلکہ ان پر غور کیا جائے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اپنے آپ کو ذکر الہی میں مشغول رکھنا. اور پھر کیا ہے کہ یتیم، مسکین یا دکھی لوگوں اور بیمار لوگوں کو وزٹ کرنا، کیونکہ حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یعنی انہوں نے اپنی دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. اور اس سے بھی کیا ہے، یعنی جب آپ یتیموں کا خیال رکھیں گے، مسکینوں کا خیال رکھیں گے، دکھی لوگوں کا خیال رکھیں گے، بیمار لوگوں کا خیال رکھیں گے، تو اس سے بھی دل جو ہے وہ نرم پڑتا ہے. اور پھر چھٹی چیز اس میں کیا آتی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا. یعنی جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے، موت کا ذکر جو ہے انسان کے دل کو نرم کرتا ہے. جتنا زیادہ انسان اپنی موت کو بھلاتا ہے، موت کے ذکر سے غافل رہتا ہے، اتنا زیادہ اس کے دل میں سختی آتی ہے، کیونکہ موت کی غفلت سے انسان بہت زیادہ دنیا کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. جتنا انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اتنی ہی اس کے لیے دنیا میں اٹریکشن کم اور آخرت کی یاد اسے زیادہ رہتی ہے. تو یہ تو تھا کہ دلوں کی سختی کیسے ہوتی ہے اور دلوں کی سختی کا علاج کیسے کیا جائے. اب انشاءاللہ ہم ایک حدیث کے ذریعے اپنے اپنے دلوں کو چیک کریں گے کہ ہمارے سینوں میں جو دل ہے وہ دل ہے یا کہ پتھر ہیں. تو ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل کو 3 چیزوں سے چیک کرو. اپنے دل کو 3 چیزوں سے چیک کرو، اگر ان میں یہ نہ ہوں تو سینے میں دل نہیں پتھر ہے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اگر سینے میں لگے کہ سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر ہے چیک کرنے کے بعد، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسے میں اپنے رب سے قلب سلیم مانگو، اور قلب سلیم ہی قیامت کے روز کام آئے گا. یہ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم کیا ہے کہ صحیح سالم دل، یعنی ایسا دل جس میں کہ نہ تو کفر ہو، نہ شرک ہو، نہ منافقت ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد ہو، نہ تکبر ہو، نہ جلن ہو، اور نہ ہی کسی کے لیے کینہ ہو. یعنی دل کی جو روحانی جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی روحانی قسم کی بیماریاں ہیں دل کی، ان تمام چیزوں سے پاک دل جو ہے قلب سلیم دل کہلاتا ہے. اور ایسا دل جو کہ اپنے رب کی یاد میں تڑپتا ہو. رب کی یاد میں تڑپنے والا دل ہی، اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یعنی قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ رب کی یاد میں تڑپنے والا دل. تو رب کی یاد میں تڑپنے والا دل ہی قیامت کے روز کام آئے گا. تو کیا ہے کہ جو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ انسان کیا چیک کرے کہ نماز میں اور ذکر کی محفلوں میں اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یعنی جب وہ نماز پڑھتا ہے یا کہ ذکر کی محفلوں میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کیا اس کا نماز میں دل لگتا ہے، یا کہ بس نماز پڑھتا تو ہے لیکن نماز سے جلدی سے اس کا باہر جانے کو دل کرتا ہے، یعنی فٹافٹ نماز جو ہے پڑھی اور پھر دنیا کی اٹریکشن میں جو ہے وہ گم ہونے کو اس کا دل چاہتا ہے. یا یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے نماز میں لگتا ہے بہت اچھے سے، یعنی شوق کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے اس کو، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اس کو انتظار ہوتا ہے. یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہو تو انسان کے دل میں یہ خیال آئے کہ اچھا ابھی تو پڑھی تھی پھر دوسری نماز کا بھی وقت آ گیا.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان اپنے آپ میں چیک کرے کہ نماز کے لیے اس کی کیا فیلنگز ہیں، نماز کے لیے اس کے دل میں کیا فیلنگز آتی ہیں، نماز میں دل لگتا ہے یا نماز سے جان چھڑانے کا دل چاہتا ہے، یعنی کہ یہ کہ بس ڈیوٹی ہے فٹافٹ پوری کی اور نکل گئے نماز میں سے۔ اور پھر یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں کیا سچویشن ہوتی ہے، دل لگتا ہے یا کہ بوریت کا احساس ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں کیا ہے کہ قرآن پڑھتے یا سنتے وقت دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یعنی قرآن کا پڑھنا اچھا لگتا ہے اور قرآن کا سننا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ اور تیسری اس میں چیز کیا ہے کہ تنہائی میں کیا کیفیت ہوتی ہے، یعنی جب آپ کو موقع ملتا ہے، آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت میں آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے تنہائی میں کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو مومن بندہ جو ہے، مومن بندہ جب اس کو تنہائی ملتی ہے، سکون کا وقت ملتا ہے، تو اس کو پہلا خیال کیا آتا ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرے، یعنی اس کو اچھا لگتا ہے کہ بہت اچھا سا وقت ہے، بالکل پرسکون سا وقت ہے، اب وہ اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب سے باتیں کرے۔ تو اگر یہ کیفیت ہوتی ہے تو الحمدللہ دل میں سینے میں جو ہے وہ دل ہے، پتھر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم تنہائی چاہتے ہیں اور ہم تنہائی میں ہمیں اپنا رب یاد نہیں آتا بلکہ ہم اور کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ ایک اور روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے کے ایک شخص سے کہا کہ تم ایسے زمانے میں رہ رہے ہو کہ اب دین کے سمجھنے والے بہت ہیں لیکن اس کے خطیب کم ہیں، یعنی دین کی سمجھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لوگ جتنا دین کو پڑھتے ہیں اتنا سمجھ بھی لیتے ہیں، یعنی دین کا فہم لوگوں میں بہت زیادہ ہے لیکن اس کے خطیب کم ہیں، بتانے والے کم ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ دینے والے بہت ہیں، مانگنے والے کم ہیں، یعنی لوگ جو ہیں، لوگوں کے دلوں میں وسعت ہے، چاہے ان کے پاس بہت کم بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ دینے والوں میں آتے ہیں، جبکہ مانگنے والے کیا ہیں، بہت کم ہیں۔ اور وہ لوگ قرآن کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی حدود کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب کیا ہوگا کہ دین کی سمجھ والے لوگ جو ہیں بہت کم ہو جائیں گے اور دین کے خطیب جو ہیں بہت زیادہ ہو جائیں گے، یعنی دین کا فہم کم اور دین کے بیان کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ مانگنے والے بہت ہوں گے، دینے والے تھوڑے ہوں گے، لوگوں کے پاس بہت مال ہوگا لیکن دل ان کے بخیل ہو چکے ہوں گے، دینے والے بہت تھوڑے ہوں گے، مانگنے والے زیادہ ہوں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ وہ قرآن کے حروف کی بہت حفاظت کریں گے، یعنی اس کی تجوید کا، خوبصورت قرات کا بہت زیادہ خیال کریں گے، لیکن ان کی یعنی قرآن کی حدود کو ضائع کرنے والے ہوں گے، یعنی قرآن کے احکامات پر عمل نہیں ہوگا، اور کیا ہے کہ یعنی دین جو ہے اس کی صرف ظاہر پرستی ہوگی، دین پر عمل نہیں ہوگا۔ ظاہر میں بہت دین نظر آئے گا لیکن اصل میں کیا ہے، جو عمل ہونا چاہیے وہ لوگوں کا نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ ختم ہوا۔